سورہ انشقاق کی 6 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان تیرے زندگی میں دنیا میں اٹھنے والا ہر قدم اللہ کی جانب بڑھ رہا ہے. اے انسان جو تو دنیا میں چل رہا ہے، چہل قدمی کر رہا ہے، تیرے اٹھنے والا ہر قدم اللہ کی جانب بڑھ رہا ہے. فملاقی، یہاں تک کہ تو جا کر اپنے رب سے ملاقات کر لے گا. ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تمہاری زندگی کا ہر سیکنڈ تمہاری موت کے قریب تم کو کر رہا ہے، موت سے قریب تم کو کر رہا ہے. اور یہاں انسان ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کے گیت گا کے کیکاں کاٹ رہے بیٹھ رہا. اے میرا برتھ ڈے آ گیا، اے میرا اینیورسری ڈے آ گیا. ارے بیوقوف، تجھے افسوس کرنا چاہیے، تیری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. کیا کیا تو نے؟ کیا عمل کیا تیرے پاس؟ اس 1 سال میں تو نے کیا نیکیاں جمع کیا؟ تجھے افسوس کرنا چاہیے. برتھ ڈے منا لے کے بیٹھ رہا بیوقوف کہیں کا، برتھ ڈے کی خوشیاں منا لے کے بیٹھ رہا. سورہ انفطار کی 6 نمبر آیت، یہ ہوئی انشقاق. اما پارا ایک ہے انفطار. انشقاق کی 6 نمبر آیت میں اللہ بول رہا اے انسان تمہاری زندگی میں نکلنے والا ہر قدم اللہ کی جانب بڑھ رہے ہو، یہاں تک کہ جا کر رب سے ملاقات کر لو گے. سورہ انفطار کی 6 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اے انسان، کس چیز نے تجھے تیرے رب سے دھوکے میں رکھا ہے؟ اس اللہ کے عبادت کرنے سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھ دیا؟ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے برابر کیا، تیرے اعمال، تیرے اعضاء کو اس نے درست کیا. اس اللہ کی محبت، اس اللہ کی عبادت سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیوں دنیا کے نشے میں پڑا ہے تو؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فرشتہ جب روح قبض کرنے کے لیے آئے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کون سے خاندان کا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں سید خاندان کے، جی یہ ہمیں بڑے خاندان والے، صاحبہ کے خاندان والے، ہمیں پیراں ولیاں کے خاندان والے، ہمیں پٹھانا، ہمیں بڑے بڑے پٹھانا، ہمیں شیخہ، ہمیں سیدہ. ارے کون تو بھی رہو بھئی، تو شیخ رہو، سید رہو، پٹھان رہو، فرشتہ آنے والا یہ نہیں پوچھتا کون سے خاندان والے حضرت تمہیں، کس خاندان والے ہیں، کون سے پیران تمہارے خاندان میں، کون سے ولیان تمہارے خاندان میں، کچھ نہیں پوچھتا فرشتہ. فرشتہ اللہ کے حکم سے بشارت سناتا یا عذاب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وعید سناتا. عذاب کی وعید یا نیکیوں کی بشارت. اگر نیک ہے اللہ کا فرشتہ کہے گا اے اللہ کے بندے، تیرے اعمال سے اللہ بہت خوش تھا، مرنے کے لیے تیار ہو جا. تو جیسے ہی مرے گا اللہ علیین میں تیری روح کو جگا دے گا، جنت کی کھڑکی تیری قبر میں کھولی جائے گی، حد نگاہ تک قبر کشادہ کر دی جائے گی، جنت کا لباس پہنایا جائے گا، جنت کا بچھونا بچھایا جائے گا. خوش ہو جا، تیار ہو جا. ملک الموت یہ نہیں دیکھتا کون سے خاندان کا، کون سا بڑا آدمی، کیسا، کچھ بھی نہیں دیکھتا. اگر برا ہے، برائیاں کرتے مر رہا، برے اعمال کرتے کرتے دنیا سے گزر رہا، اللہ کا فرشتہ بولتا اے برے انسان، تیری روح قبض کرنے سے پہلے اللہ مجھے اس عذاب کی وعید سنانے بھیجا ہے. تیرے بد اعمال کی وجہ سے، تیرے بد کردار کی وجہ سے، تیرے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، تیرے سود خوری، حرام خوری کی وجہ سے اللہ جہنم میں تیرے لیے عذاب بھیانک تیار کر کے رکھا ہے. قبر میں 40 بچھو، 40 سانپ تیرا انتظار کر رہے ہیں. تو جیسے ہی مرے گا سجین میں تیری روح کو پٹک دی جائے گی. بہت خبیث اعمال کر لیا تو نے، بہت برے اعمال کر لیا تو نے، اب مرنے کے لیے تیار ہو جا. میرے بھائیوں، ہمارا انجام کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، بخاری کی پہلی حدیث کون سی ہے معلوم؟ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. یہ بخاری کی پہلی حدیث. بخاری کی اور ایک حدیث ہے درمیان میں اسی سے ملتی جھلتی. اللہ کے نبی کہتے ہیں انما الاعمال بالخواتم،
اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہوتا ہے. خاتمے پر مطلب جیسا تمہارا خاتمہ ویسا تمہارا حساب. ہمارے نبی جب بھی بستر پر سونے آتے تو ایک دعا پڑھتے, اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. الہی تو مجھے اس دن کے ذلت سے, عذاب سے بچا لے جس دن تو لوگوں کو جگا کر قبر سے اٹھا کر کھڑا کرے گا. اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے جی, ہمارے نبی پناہ مانگتے تھے جی. ہم کیوں نہیں جی ڈرتے؟ ہمارے پاس کیوں ڈر نہیں ہے جی؟ وہ اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام کا آخری لمحہ آ گیا. نبی علیہ السلام کے دنیا سے گزرنے کا وصال کا وقت آ گیا. نبی علیہ السلام بار بار اپنے ہاتھ کو پانی کے ڈول میں ڈالتے ہیں, چہرے پہ ملتے ہیں, پانی کے ڈول میں ڈالتے ہیں, چہرے پہ ملتے ہیں. یہ کہتے جاتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی, الہی تو میرا بہترین دوست ہے. اللہ تو میرا بہترین دوست ہے. اللہ تو میرا بہترین دوست ہے. الصلاۃ 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 قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بلال نماز کا وقت ہوا, بلال نماز کا وقت ہوا, اذان دے کر میرے دل کو راحت پہنچاؤ. نماز کا وقت ہوا, نماز کا وقت اگر ہوا ہے تو مجھے نماز کے بارے میں سنا کر میرے دل کو راحت پہنچاؤ. میری امتیوں, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نبی علیہ السلام کے گزرنے کے آخری ایام کے وقت نبی علیہ السلام کو اتنی شدت کی تکلیف ہو رہی تھی, نبی کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. پیاری بیٹی فاطمہ بازو بیٹھی ہے, نبی علیہ السلام اشارے سے بلاتے, پیاری بیٹی فاطمہ نبی کے قریب کان لے جاتی, نبی اور اشارہ آتے, بلانے کا اشارہ کرتے, پیاری بیٹی اور نزدیک جاتی ہے, کہتی ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا, میرے کان نبی میرے ابا جان کے ہونٹ مبارک سے, لبوں سے میرے کان ٹکرائے. میرے ابا نے ایک بات کہی جس سے میں بے قرار ہو کر رونے لگ گئی. دوسری بار نبی نے مجھے رازدار بات کہی, میں مسکرانے لگ گئی. نبی کے وصال کے بعد یہ راز اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوال پر فاطمہ الزہرا کہتی ہے, میرے ابا نے جو پہلی بات کہی تھی وہ یہ تھا کہ میری بیٹی تیرا باپ چند لمحوں کا مہمان ہے, تیرے باپ اللہ کے پاس جانے والا ہے. میری بیٹی اس وقت تیرے باپ کو جو موت کی شدت کی تکلیفیں جو ہو رہی ہے نا, میں سمجھتا ہوں ساری دنیا میں اللہ اتنی شدت کسی اور کو نہیں دیا ہوگا جتنی شدت اب اس وقت موت کے عالم میں مجھے ہو رہی ہے. موت کی شدت سے نبی بے قرار ہو کر تڑپ رہے ہیں, اور نبی کے زبان پر یہ دعا کے کلمات جاری ہیں. اللہ کے نبی اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں یہ دعا, یہ کلمات ادا کر رہے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت و سکرات الموت. الہی میں موت کی سختیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ میں سکرات کی موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کون کہہ رہے؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں. نبی کو موت کی سختیاں ہو رہی ہیں, نبی کو موت کی سختیاں ہو رہی ہیں. کہتے ہیں ان لموت سکرات, ان لموت سکرات, بے شک موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں. اللہ میں سکرات کی موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. میرے بھائیوں, بخاری مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار اللہ سے معافی مانگ لے. اللہ دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ کیے ہوئے بندے اللہ سے توبہ کر لے. اللہ کے نبی کہتے ہیں, او میرے امتیوں, تمہاری زندگی میں دو اوقات آنے سے پہلے اللہ سے سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. دو وقت آنے سے پہلے, دو گھڑیاں تمہاری زندگی میں آنے سے پہلے اللہ سے سچی توبہ کر کے گناہوں کی معافی مانگ لو. وہ دو وقت کون سے ہیں؟ ایک, ان اللہ لا يقبل التوبة ما لم يغرغر. اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کے حلق کے آخری غرغرانے اس پر شروع نہیں ہو جاتے. اس کے آخری غرغرانے شروع ہونے سے پہلے تک اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے, لیکن جیسے ہی اس کے حلق کے آخری غرغرانے شروع ہوں گے اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا. مطلب سکرات والی موت, سکرات والی موت
انسان اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اگر توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا. میرے نبی کہتے ہیں تمہاری زندگی میں سکرات کے عالم شروع ہونے سے پہلے، سکرات کی موت تمہیں لگنے سے پہلے توبہ کر لو. یہ نہ دیکھو ڈاکٹر نے کہہ دیا، ڈاکٹر نے رپورٹ لکھ دیا، ارے لے جاؤ جی اسے اسپتال میں کیوں رکھے ہو، یہ چند دنوں کا مہمان ہے، چند گھنٹوں کا مہمان ہے، لے جاؤ جی اسے. اس کے پیٹ کے اندر کینسر کا گڈھا پھوٹ گیا، اس کی بی پی ڈاؤن ہو گئی، چند گھنٹوں میں مر جائے گا. اسپتال میں رکھ کر بیکار میں اسے رکھنے سے گھر لے جاؤ جی. جیسے ہی اسے پتا چلا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا 1 گھنٹے کا مہمان ہوں، 1 دن کا مہمان ہوں. اللہ مجھے معاف کر، اللہ میں نے یہ گناہ کیا وہ گناہ کیا، اس کا کنبا ڈبایا، اس کی دولت نگل لیا، اسے دھوکہ دیا، اللہ معاف کر. اللہ حالت سکرات کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت کو دیکھ کر معافی مانگنے لگے، میرا رب اس کی کوئی توبہ قبول نہیں کرے گا. اور یہ کہتا ہے جیسے ہی ڈاکٹروں نے سنا دیا کہ یہ مرنے والا ہے، مرنے والا ہوں، میں مرنے والا ہوں، میری ساری دولت لے لو ڈاکٹر صاحب مجھے بچا لو. ارے میں کیا پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کو تجھے نہیں بچا سکتے. ایسا میرے بیٹے میری پراپرٹی میں 1 لاکھ روپے مسجد کو دے دے، 10 لاکھ روپے مدرسے کو دے دے، 5 لاکھ روپے یتیم خانے کو دے دے، 50 لاکھ روپے بڑا یہ بنا دے، وہ بندے ان کو دے دے، ان کو دے دے. میرے نبی کہتے ہیں موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اگر صدقہ بھی کرنا چاہے گا اللہ تیرا کوئی صدقہ قبول نہیں کرے گا. بلاؤ لے جاؤ بچے. موت کو اگر تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر صدقہ کرنا چاہو گے، نبی کہتے ہیں مالی مالی، میرا مال میرا مال، اور کہتا ہے یہ مال اس کے لیے، یہ مال اس کے لیے. ارے یہ تیرا مال ہے ہی نہیں. جیسے ہی تو مرنے کے قریب آ گیا وہ تیرا مال تیرے وارثوں کا بن گیا. تیرا مال تیرا نہیں رہا، تیرے وارثوں کا بن گیا. اب تیرے وارثوں کے مال کو تجھے تقسیم کرنے کا حق اللہ نہیں دیا. ہاں جوانی میں حق تھا تو تقسیم بھی کر سکتا تھا، مسجدیں بنا سکتا تھا، مدرسے بنا سکتا تھا. اس جوانی میں کنجوسی کیا، بخیلی کیا، 1 روپیہ اللہ کے راہ میں نہیں دیا. آج موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کے سب کچھ خیرات کر رہا، نہ تیری توبہ قبول کرے گا نہ تیرا صدقہ اللہ قبول کرے گا. اللہ کے نبی کہتے سکرات کے عالم میں حلق میں آخری موت کے غرغرارے شروع ہونے کے بعد اللہ کسی کی توبہ اللہ نہیں سنتا. اگر کسی کی سنتا، اگر موت کے آخری غرغرانے کے وقت اللہ کے اصول توباؤں کو قبول کرنے کا اگر ہوتا تو فرعون کی توبہ اللہ ضرور قبول کرتا. جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہونے لگا، موسیٰ اور بنی اسرائیل آر پار نکل گئے، فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں درمیان میں آیا، اللہ کے حکم سے پانی کو اللہ نے جما دیا. دریائے نیل میں فرعون جب غرق ہونے لگا اسے یقین ہو گیا انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا میں کوئی رب نہیں ہوں، میں کوئی رب نہیں ہوں، اب میں ڈوب کر مر رہا ہوں. تب اس نے اپنی زبان سے آخری کلمات یہ ادا کیے آمنت بربی موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، موسیٰ اور ہارون کے رب کو اپنا رب مانتا ہوں. لیکن اللہ کا یہ اصول ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی موت کو آخری غرغرارے کے وقت اللہ پر ایمان لائے یا توبہ کرے. جبرائیل امین نے مٹی اس کے منہ میں مار کر اندر ڈھکیل دیا، اللہ اس کی کوئی توبہ قبول نہیں کیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں زندگی میں 2 اوقات آنے سے پہلے سچی توبہ کر لو. ایک تمہاری حالت سکرات لگنے سے پہلے، آخری حلق کے غرغرارے لگنے سے پہلے. دوسرا سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے. سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے جیسے ہی سورج مغرب سے طلوع ہوگا ادھر توبہ کے دروازے اللہ بند کر دے گا. ساری دنیا والے حیران پریشان، آج سورج کو ہو کیا گیا؟ مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبنے والا سورج مغرب سے کیسے نکل گیا؟ لوگ تحقیق کریں گے، سرچ کریں گے، انکوائری کریں گے، پتہ یہ چلے گا نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی یہ لکھ کر ہے قیامت کے 10 بڑی نشانیوں میں کی ایک نشانی سورج مغرب سے نکلے گا.
ارے قیامت آ گئی جی، ارے قیامت آ گئی جی، ارے سورج مغرب سے نکل گیا۔ سورج کو مغرب سے دیکھ کر کوئی ایمان لانا چاہے گا، کوئی سر سجدے میں رکھ کر توبہ کرنا شروع کرے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لا يقبل التوبہ ولا يقبل ایمانها، نہ کسی کا ایمان اس وقت کام دے گا، نہ کسی کی توبہ اللہ قبول کرے گا۔ سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے تمہارے حلق کے آخری غرغرارے سکرات کے عالم لگنے سے پہلے سچی توبہ کرو میرے بھائیوں، ورنہ موت کا فرشتہ اچانک آئے گا گناہوں کے دنیا میں، گناہوں کی مست مگن عیاشیوں میں، عیاشی فحاشی کے عالم میں اگر تمہاری روح قبض ہو گئی، اللہ کے پاس تمہاری کبھی نجات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں رات میں اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار معافی مانگے، دن میں اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گنہگار معافی مانگ لے۔ یہ سلسلہ، یہ اللہ کا سلسلہ، یہ رب غفور الرحیم کے بخشنے کا سلسلہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک سورج مغرب سے نہ نکل جائے۔ جیسے ہی سورج مغرب سے نکلے گا اللہ اپنا ہاتھ پھیلانا چھوڑ دے گا، اللہ توبہ کرنا بخشش کرنا بند کر دے گا، توبہ کے دروازے اللہ کلوز کر دے گا۔ میرے بھائیوں وہ وقت آنے سے پہلے، سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے اپنے اعمال کو یاد کرو۔ میں نوجوانوں سے خاص کر یہ کہنا چاہوں گا اپنے چہروں کو نبی کے چہرے جیسا بناؤ، اپنے چہروں کو صحابہ کے چہرے جیسا بناؤ، یہودیوں کے چہرے جیسا، نصرانیوں کے چہرے جیسے داڑیاں منڈانے والے مت بنو، کیونکہ تم یہ سمجھتے ہوں گے ہم اپنی جوانی میں داڑھی منڈائیں گے، بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے۔ ارے کون دیکھ کر آیا ہے بڑھاپا؟ جیتی جاگتی جوانی میں ہارٹ اٹیک آ کر مر جاؤ گے، اللہ کے دربار میں پہنچ جاؤ گے۔ تم جیسا چہرہ لے کے دنیا میں مرو گے، قیامت کے دن اسی چہرے کے ساتھ اللہ تم کو اٹھائے گا، اسی چہرے کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور یہ تم سمجھتے ہو داڑھی منڈا کر کے ہم بڑے ہینڈسم ہیں، ہم بڑے خوبصورت ہیں۔ ارے یاد رکھو میرے نبی نے بخاری مسلم کی حدیث میں فرمایا پوری دنیا کی آدھی خوبصورتی اللہ عز و جل حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام داڑھی رکھ کر خوبصورت تھے، داڑھی رکھ کر خوبصورت تھے، داڑھی منڈا کے خوبصورت نہیں تھے۔ میرا اللہ سورہ یوسف میں حسن یوسف کی تعریف بیان کرتا ہے، جب میرا یوسف دروازے کے ایک کنارے سے نکل کے دوسرے کنارے پہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے نکل گیا، میرے یوسف کے چہرے کو دیکھنے والی مصر کی کنیزائیں پھل کاٹنے کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لی، اتنا حسین تھا میرا یوسف، اتنا خوبصورت تھا میرا یوسف۔ جے پور کے میرے نوجوانوں، کیا تم یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت ہو؟ کیا تم اللہ کی نگاہ میں یوسف سے بڑے خوبصورت بننا چاہتے ہو؟ یاد رکھو یوسف علیہ السلام داڑھی رکھ کر میرے رب کی نگاہ میں حسین و جمیل تھے، تم دنیا والوں کی نگاہ میں داڑھی منڈا کر کیا حسین و جمیل دکھو گے؟ اللہ کی نگاہ میں حسین و جمیل بنو، اللہ کی نگاہ میں محبوب و مکرم بنو۔ یہ تمام انبیاء کا سنت ہے، یہ سارے صحابہ کی سنت ہے۔ میں چیلنج کرتے ہوئے یہ بات پورے اثر و رسوخ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، 1,00,000 سے زائد انبیاء میں، 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام میں ایک نبی کا تم نام نہیں بتا سکتے، ایک صحابی کا تم نام نہیں بتا سکتے جو نبی تمہاری طرح مکمل داڑھی منڈاتے ہو، جو کوئی صحابی تمہاری طرح مکمل داڑھی منڈاتے ہو۔ ارے یہ جنت میں جانے والا چہرہ ہے جی۔ اللہ کے نبی صحیح مسلم شریف کتاب اللباس کی روایت میں ابو بکر کے باپ ابو قحافہ کی داڑھی پکڑ کر کہتے ہیں اے ابو قحافہ یہ تیری داڑھی قیامت کے دن نور بن کر چمکے گی، نور کی طرح چمکے گی۔ تمہارے چہرے پہ داڑھی ہی نہیں رہے گی تو کیا خاک چمکے گی قیامت کے دن، کیا خاک چمکے گی؟ اسی لیے اپنے چہروں کو بڑھاؤ، یہودیوں جیسے چہرے مت بناؤ، اور اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر پہنا کرو، کبھی کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے نہ لٹکایا کرو۔ بس میں اسی پر اپنی بات ختم